کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان۔ اس سے اندازہ کر لو کہ یہ کیسا مہینہ ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم کو اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو وہ انہیں رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ تو اس کا مطلب رمضان دیا ہی اسی لیے گیا ہے کہ یہ ہماری مغفرت کروانے آیا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں مغفرت حاصل کرنی ہے تو رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں، پوری تراویح پڑھنی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے۔ اس کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے۔ گویا میری اور آپ کی مغفرت کا پورا انتظام ہوتا ہے، لیکن اب بد نصیب وہ ہے جو رمضان بھی غفلت سے گزارے۔ کچھ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے، کچھ گوڈاؤن بھر رہے ہوں گے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے رہے ہوں گے کہ یار رمضان آنے والا ہے، فلاں چیزوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے۔ ہمیں رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آیا۔ ہاں، کراچی کی سڑکوں پہ نکلو رمضان میں اور اگر کچھ بورڈز پر نظر دوڑائیں، کوئی غیر مسلم آ جائے تو وہ شاید سمجھے گا کہ کوئی فوڈ فیسٹیول آ گیا ہے، کیونکہ سحری آفر، افطار آفر، آل یو کین ایٹ، جو کھانا ہے کھائیے اتنے روپے میں، یہ والی آئٹم۔ بندہ بورڈ دیکھ کر سمجھے کہ پتہ نہیں شاید مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آیا۔ آپ سچ بتاؤ کیا یہ درست ہے؟ ہماری دن رات ایک ہی فکر میں رہیں گے کہ کیا کھانا ہے؟ ارے کھانے پینے کے لیے نہیں آیا رمضان، صحت اپنی اچھی رکھیں، کم کھائیں اور عبادت کریں، مغفرت کروانے آیا ہے۔ دیکھیں نا پچھلے رمضان میں کتنے ایسے دوست ہوں گے آپ کے جو اس رمضان میں نہیں ہیں۔ کیا معلوم ہمارا بھی یہ آخری رمضان۔ پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خیر سے ہمیں رمضان سے ملا دے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو کوئی شخص 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا، حدیث کا خلاصہ ہے، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھنا۔ اب دیکھیں نا سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے۔ ثواب تو دور کی بات، یا تو فضول ہوتے ہیں یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں، اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے، اتنی نیکیاں، اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا۔ مکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے غلام خریدے جاتے تھے۔ انہوں نے غلام خریدا۔ اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں۔ اچھا بات بڑی عجیب تھی، غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے، بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ تو کہتا ہے حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے، نماز پڑھنے دیں۔ اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا، نیک آدمی تھا، کہتا ہے ٹھیک ہے مسلمان ہوں، نماز سے کیوں روکوں گا، اوکے۔ کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تم بھی رات آرام کرنا۔ کہتا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا۔ شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کر لی۔
غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے، کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں، دن میں میری ڈیوٹیز ہیں، اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا، رات بھی تیری عبادت کرتا۔ آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے، ایسی عبادت، ایسا نور اور ایسی گفتگو۔ اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں، اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا، پھر وہی منظر، چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں، بڑی کیفیت۔ جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے، وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے۔ صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتا چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے، تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا، رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، جاؤ دن میں بھی عبادت کرو، رات میں بھی اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا۔ غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی، مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے قابل تھا، وہی آقا تھا، وہ بڑا کمال کا بندہ تھا۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے، جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر، اے راز رکھنے والے مولا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، ولا اريد حیاتی بعد مشتہرا، اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی، اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی، اب غور کیجئے، اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کی ایک سنت بیان کرنی ہے، وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی۔ میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے، کتنا ذکر کرتے تھے، آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر، پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر۔ کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا۔ نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے، سورج گرہن کی دعا، چاند گرہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے ہیں پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور آج بتاؤ پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے، اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا، دن بھی تجھے یاد کرتا، دن بھی تیرا ذکر کرتا۔ ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں، مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے۔ اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، اس کا راز کھل گیا۔ وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے، میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا، میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا، اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب بتائیں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے، اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، بچپن میں سنتے تھے، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے، جو نیکی ہے سب کو بتانا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلیں۔ پتہ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص؟ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ بتائیے نا، ہم اس طرح اپنے گناہ، کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتہ چل جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، مگر نیکی سب کو پتہ چلنی چاہیے۔ نہیں، کچھ نیکیاں تو ایسی کیجئے نا جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے۔ میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتہ تو چلے میں حاجی ہوں، میں حافظ ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے فلاں کام کیا، وائے، کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں۔
چھوٹا شرک. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا. یہ شرک ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رکھ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، ہیں لوگ خوش ہو جائیں. نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کی. اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن نیکی کر لے تو پھر چھپانے نہیں دیتا، پھر بچانے نہیں دیتا، پھر ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی بتا دے. کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا، یہ راشن دیا، یہ فلاں کام کیا. میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے، یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. اپنے آپ سے پوچھئے گا، اکیلے میں پوچھئے کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا، میں جانوں اور میرا رب جانے. آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے مگر ان غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہا ہے. بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی، راشن آتا تھا، اب نہیں آ رہا، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، وہ ہر مہینے مدد کرتے تھے مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا، پتہ لگنے بھی نہیں دیا. اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں، بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی، بھول تو نہیں کیا تیرا ساتھ دیا تھا. ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں، ہر مہینے اس پر روپ جھاڑ رہے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، نیکی کیجئے مگر اللہ کے لیے. کچھ ایسی تلاوت، کچھ ایسے نوافل. آپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے، بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو رہی ہے، آپ تہجد پڑھ رہے. کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے. مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا، وہ کہتا ہے اس نے تہجد پڑھ لی ہے تو جنت میں چلا جائے گا، اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ. وہ کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. اب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. خیریت؟ کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہنا ہے ساڈے دل وچ ٹھنڈ پی گئی کہ انہاں نوں ساری تہجد دا پتہ چل گیا. پتہ تو چل گیا، ڈیلیٹ بھی ہو گیا بھائی. کیوں پتہ چل گیا؟ کیوں بتانا؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی ہے. مالک کو پتہ چل گیا، حالانکہ اس نے نہیں بتا، ہم تو بتاتے ہیں، اس نے بتایا نہیں تھا، یہ تو چھپ کے کر رہا تھا، مگر پتہ چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا فائدہ. ہائے ہائے، غلام تو نہیں کہوں گا، اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول، ذکر الہی کی. ہائے ہائے کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی. اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو. ہے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی. ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے اللہ کے ولی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے، ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوانے، تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں چھوڑنا. اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا. ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے. تو میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے. میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے. 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی ہے. یار کمال لوگ تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیکیوں کا انبار تھا، مگر اور نیکیاں چاہیے. کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے. آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ مشکل سے. 3 جملے کہے،
10 seconds, ٹھیک ہے 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے ہیں؟ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر کوشش کیے، بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے، کیا کمایا پتا ہے آپ نے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لیے۔ اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں، آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں آپ کہیں، 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں، موبائل بند، تسبیح ہاتھ میں، ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے، 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے، اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا۔ مجھے سچ بتاؤ سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں، یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے؟ تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان کریں، ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں۔ اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں۔ ایک بڑی کمال کی حدیث، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا، بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں، تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ اب بات سمجھ رہے، یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں، مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے۔ سہل بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یا رسول اللہ زکات دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے، آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے۔ تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لیتا ہے۔ یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا، تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو، سب سے افضل عمل۔ ٹھیک ہے نا؟ اب مفتی احمد خان نعیمی کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے۔ موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا، ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں، عبادت میں ہوں، اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا چاہتے سب ہیں، اب اگر میں سوال کروں گا جواب مجھے نہ دیں اپنے آپ کو دے دیں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مہینہ پورا گزر گیا کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اب حال دیکھ لیں، مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور یہی بات نبی پاک نے فرمائی نا کہ تمہاری آخری جو الفاظ ہوں زبان پر اے معاذ وہ اللہ کا ذکر ہو،
یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے۔ اب علماء نے اس میں بڑی آسانی کر دی ہے۔ ہاں اب ذرا غور سے سنیے، اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، ایسا نہیں، بالکل یقیناً اللہ کا ذکر، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ سارے اللہ کے ذکر ہے، مختلف اللہ کے نام لیتے رہیں، اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے، یہ زبان سے ذکر ہے۔ مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں، آئے ہائے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے۔ بندہ سوچتا رہے کہ اس رب نے کائنات کیسے بنائی ہے، کیسی قدرت والا میرا رب ہے، قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے، مگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان و عظمت دل میں بڑھ رہی ہے کہ میرا مالک ایسے عظیم پہاڑ بنانے والا، وہ رب کریم اتنی خوبصورت دنیا بنانے والا ہے، تو وہ خالق و مالک کیسی عظمت والا ہوگا۔ اس نظر سے اگر دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، علماء کہتے ہیں یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ اچھا پھر آگے فرمایا دل میں ہے، بندہ تنہا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی ہے کبریائی اور اس کی عظمت و شان کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو دل ہی دل میں پکار رہا ہے، فرمایا یہ دل کا ذکر ہے۔ اچھا پھر اللہ کا ذکر سننا، یہ کانوں کا ذکر ہے۔ اور سبحان اللہ، اب مزے کی بات سنیں، نعت پاک مصطفیٰ سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ پاک کے بندوں کی باتیں سننا یا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ان کا ذکر خیر سننا، سیرت کی باتیں سننا، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ تو ذکر الہی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر، بلکہ دشمنوں کے احوال پڑھنا یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی، فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ۔ بلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، یہ تو براہ راست اللہ کا ذکر ہو گیا نا، بلا واسطہ، نو واسطہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں۔ مگر بال واسطہ ذکر الہی کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کی محبت کا چرچا کرنا، اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا، اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے۔ اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بتائیے، کلام اللہ ہے نا، پورا قرآن ذکر۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے ماد اللہ غلط کام کر رہا ہے، وہ ذکر الہی کر رہا ہے، ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے، کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے، کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان کے ذریعے رب کی شان بیان ہو رہی ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب جب پڑھتے ہیں اللہ سے محبت بڑھتی ہے۔ مگر اسی قرآن میں نبی پاک کا بھی تو ذکر ہے نا، رحمت للعالمین بھی کہا ہے، نبی پاک کو خاتم النبیین بھی فرمایا گیا، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا۔ ارے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور محبوب کے پاک کا ذکر بھی کر رہا ہے، مگر دراصل وہ ذکر الہی کر رہا ہے۔ نبیوں کا بھی ذکر، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت یوسف کے واقعات ہیں۔ اب پورا واقعہ حضرت یوسف کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا یہ کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں یہ ذکر نہیں کر رہا؟ ارے جب قرآن پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا ذکر بھی دراصل یہ رب کا ذکر ہے۔ اور اللہ اکبر، قرآن میں تو کئی قوموں کی بربادی کے احوال ہیں، قارون کیسے دھسایا گیا، بنی اسرائیل کیسے عذاب میں گرفتار ہوئے، فرعون کا حال کیا ہوا، یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ اور یہ ذکر کی محفلیں کتنی کمال کی ہیں، یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ دیکھیں نا، جس کردو میں فیضان مدینہ میں اجتماع ہو رہا ہے، کئی لوگوں کو بلایا گیا ہوگا، کئی لوگوں کو دعوت دی ہوگی، کچھ آئے کچھ نہیں آئے۔ یقین کریں جو آئے ہیں نا وہ خود سے نہیں آئے، انہیں بلایا گیا۔ ہاں، میری اور آپ کی اوقات نہیں کہ میں کہوں میں آج اجتماع میں آیا، میں مسجد میں آیا۔ چلے مجھے بتائیں مسجد کس کا گھر ہے؟ ذرا ساتھ جواب بھی دو نا، مسجد کس کا گھر ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ حضرت آج میں آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کون ہے بھائی؟ میں نہیں جانتا، میرے گھر میں کیسے آئیں گے؟ اجنبی ہیں؟ آپ کے گھر میں کون آتا ہے؟ جس کو آپ بلاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بغیر بلائے کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ ہم سب کو بلایا گیا ہے، ہمیں موقع دیا گیا ہے، ہمیں سعادت دی گئی ہے۔ اور سنو،
اللہ کے گھر میں آتے رہا کرو. کئی لوگ پورا ہفتہ نہیں آتے, جمعے کی نماز پڑھتے ہیں باقی پورا ہفتہ نہیں آتے. وہ غور کریں کہ ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ میرا رب مجھے کیوں نہیں بلاتا, روز 5 وقت مہمان کیوں نہیں بنتا. مبارک ہو اسے جو مسجد میں جس کا دل لگتا ہے اور بار بار آتا ہے. ایک اور مزے کی بات بتاؤں, آپ کے قسم قسم کے رشتہ دار اور دوست ہیں. جو دور کا دوست ہوتا ہے نا, وہ سال میں کبھی کبھی ایک بار آ جاتا ہے. جو بہت قریب کے رشتہ دار ہوں, جو بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہو, لیکن وہ کبھی کبھی مہینے میں ایک بار آتے ہیں. جو اس سے قریب ہو وہ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں. اور گھر والا تو روز گھر میں آتا ہے نا. اب اللہ کے گھر میں جو روز آ رہا ہے, سبحان اللہ, اس پر کتنی رحمتیں ہو رہی ہیں. اور جو کبھی عید کی نماز میں آتا ہے, کبھی 2-4 مہینے بعد اسے اللہ کا گھر یاد آتا ہے. سوچو کتنا ڈسٹینس ہو گیا ہے, کتنی دوری ہو گئی ہے. یہ رحمان کا گھر ہے, اس میں آتے رہا کریں, بیٹھا کریں, وقت بتایا کریں. اور سبحان اللہ, آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ خوش ہو کر جائیں نا. کھانا اچھا بناتے ہیں, اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں. جب مہمان آئے اسے خوش کر کے بھیجتے ہیں. بتاؤ نا, کریم کے در پر کوئی مہمان آئے گا وہ اسے راضی نہیں کرے گا؟ اللہ کے مہمان بنو, پھر دیکھو رب کیسی عطائیں فرماتا ہے. پرابلم یہ مسجد میں ایک تو آتے ہیں دل نہیں لگتا, آتے ہیں تو بھاگنے کا جی چاہتا ہے. بیٹھا کریں. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذکر اللہ کی محفل ہے نا, ابھی ذکر کی محفل ہو رہی ہے نا, اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے ذکر کی باتیں, قرآن کی باتیں, یہ بڑی کمال کی محفل ہے. ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو زمین کی سیر کرتے ہیں, ان کی ڈیوٹیز ہیں. کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے نا, اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اب کیا ہوا, وہ فرشتے جب اجتماع سے فارغ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ کو سب معلوم ہے کہاں سے آ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک جگہ بندے جمع ہے تیرا ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں؟ کہ یا اللہ تجھے نہیں دیکھا. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ جنت مانگ رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے جنت دیکھی ہے؟ کہ یا اللہ دیکھی نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اے رب جنت دیکھ لیتے. شوق سے مانگتے. ارشاد ہوتا ہے یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. ارشاد ہوگا جہنم دیکھی ہے؟ کہیں گے نہیں یا اللہ جہنم دیکھی نہیں انہوں نے. اچھا بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ ارشاد ہوتا عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تڑپتے, جہنم سے پناہ مانگتے. ارشاد باری ہوتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں, جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں, جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. اب مزے کی بات, فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا. ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی ایسا کوئی بھائی آیا ہو جس کا آنے کا ارادہ نہ ہو, دوست پکڑ کے لے آئے, چلو یار تھوڑی دیر کے لیے پھر بعد میں کہیں اور چلے جائیں گے, نیت ذکر کی نہیں ویسے ہی آ گیا. فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے, یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین محروم نہیں ہوتے, میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے. اللہ کرے کہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے. فرشتے جا کر بتائیں اللہ کو کہ مولا تیرے بندے بیٹھے ایک جگہ پر, گناہ گار ہے, تیرے گھر میں تو بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے ہیں, مانتے ہیں گناہ گار ہے مولا مگر تیرے سوا کون بخشنے والا ہے, جہنم سے پناہ مانگتے مولا تجھ سے, تیری جنت کا تجھ سے سوال کرتے. اللہ بڑا کریم ہے. ایسے اجتماعات میں, ایسی محفلوں میں, ذکر کی محفلوں میں آیا کیجیے, یہ بڑی کمال, کسی کی برکت ہمیں مل جاتی ہے. ہم تو گناہ گار ہیں نا, مگر اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا. کیا معلوم اس پر برس رہی ہے, مجھ پر بھی برس جائے گی, اس پر رحمت. دیکھیں نا بارش برستی تو سب پہ برستی ہے نا, رحمت کی بارش برسے گی تو کچھ چھینٹے مجھ پر بھی تو گریں گے نا. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مگر آج حال برا پتہ ہے کیا ہے, لوگ اس طرح کی محفلوں میں تو نہیں آتے, بری محفلوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں. کہیں شراب کی محفل, کہیں جوئے کی محفل, کہیں بے حیائی کی محفل. اچھا جب ان کو کہو کہ بھائی نہ جاؤ, یہ نوجوان بیٹھے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں کون سا شراب پیتا ہوں, میں تو صرف بیٹھتا ہوں. میں کون سا جوا کھیلتا ہوں, میں تو بیٹھتا ہوں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, جہاں لعنت برس رہی وہاں بیٹھے. پچھلے دنوں کووڈ آیا تھا نا, کووڈ وائرس نے ہم سب کو ایک چیز سکھائی تھی کہ جہاں وائرس ہو اس سے دور رہو, سوشل ڈسٹینس. ہاتھ نہیں ملاتے تھے یار اپنوں سے. کمال ہے, جراثیم نہ لگ جائے اس لیے ملتے نہیں تھے, کوئی گناہ نہ لگ جائے, کوئی بری عادت نہ لگ جائے, اللہ کا نافرمان نہ ہو جاؤں, کیوں ڈسٹینس نہیں کرتے برے لوگوں سے. عقل مند لوگ بیٹھے ہیں, اگر کسی عمارت میں گراؤنڈ فلور پر آگ لگ جائے تو کیا فرسٹ اور سیکنڈ فلور والے آرام سے بیٹھیں گے یار نیچے لگی ہے میں تو اوپر ہوں.
کیا کریں گے؟ فوراً بلڈنگ خالی کریں گے نا یار، یہ اوپر بھی آ سکتی ہے، آس پاس کے گھر بھی خالی کرا لیے جاتے ہیں. وائے؟ کیوں؟ کہ یار آگ لگی ہے بچنا، دور ہو جاؤ. جہاں جہنم کی آگ لگی ہے وہاں بیٹھے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں کہ یار میں اس کی وجہ سے برا بن سکتا ہوں. بچپن سے جملہ آپ نے سنا ہوگا، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. لیکن بری صحبتیں مزہ بڑی دیتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار بڑا مزہ آتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم غلط کام نہیں کرتے. آپ یقین کریں یہ بری صحبتیں ہی ہیں جو بندے کو برباد کرتی ہیں. کسی بھی جواری، کسی بھی شرابی، کسی بھی قاتل، کسی بھی چور ہیں، کسی بھی منشیات کا استعمال کرنے والے سے پوچھ لیں کہ یہ عادت کہاں سے ملی ہے. 99.99 بلکہ 100% آپ کو جواب یہی ملے گا کہ یار دوست برے مل گئے تھے، انہوں نے لگا دی. کوئی آ کے یہ نہیں بتائے گا کہ یار ایک دن برتھ ڈے تھی، میری سالگرہ تھی اور ابو نے لا کے چرس کی سگریٹ دی تھی، بیٹا پی لو، یا پستول لو جا کے چوری شروع کرو. ماں باپ نہیں، گھر سے نہیں ملتی بری عادتیں، برے دوستوں سے ملتی ہیں. تو جب ساری دنیا کے برے لوگ بنے ہی دوستوں سے ہیں، اور میں برا دوست چھوڑتا نہیں، کہتا نہیں میں بڑا طاقتور، مجھے کچھ نہیں ہوگا، آج نہیں ہوگا کل ہو جائے گا. برے کی صحبت دل پر اثر ڈالتی ہے. خوبصورت شعر ہے نا، بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان تاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں. کہتے بھلے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے. خرچہ کرو نہ کرو خوشبو فری میں مل جاتی ہے. جب بھی عطر کی دکان میں جائیں خوشبو، پہلے تو خوشبو ہی آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد چھوٹا موٹا سیمپل بھی فری میں آ جاتا ہے. کوئی پیسے خرچ نہیں ہوئے، فائدہ ہوا. یہ بھلے بندے کی صحبت ہے کہ نیک کی صحبت میں بیٹھو گے نا، کچھ ملے نہ ملے گناہ سے تو بچ رہے ہیں. جو اس پر رحمت برس رہی ہے مجھ پر بھی 2 چھینٹے برس جائیں گے. تو اچھی صحبت آلویز بینیفیشل ہے. مگر آگے کیا کہتے ہیں؟ برے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کچھ گنج پئیے، چنگا پین ہزاراں. کہتے برے بندے کی صحبت ایسی جیسے لوہار کی دکان. لوہار کی دکان میں جائیں تو کیا ہوگا؟ کپڑے کتنے بھی بچا لو، کوئی نہ کوئی چنگاری سوراخ کر دے گی. اچھا سوراخ نہیں کرے گی تو بدبو تو ہو ہی جائے گی کپڑے میں، کیونکہ دھواں بڑا نکلتا ہے. تو یہی برے بندے کی صحبت ہے. تمہارے اعمال، کردار کو بکھیر دے گی، خراب کر سکتی ہے. تو اپنی صحبتوں کو چینج کیجئے، ذکر الہی کی کثرت کیجئے. ذکر الہی دلوں کو صاف کرتا ہے. کئی لوگ کہتے چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ٹینشن بڑی ہے. اب بتاؤ کوئی سکون شراب میں ڈھونڈتا ہے، معاذ اللہ کوئی بری محفلوں میں ڈھونڈ رہا ہے. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام ہمیں بتا سکون کہاں ہے. قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو کرے نا ذکر، چین سکون، آپ ریلیکس ہو جائیں گے. مگر جو زبان ذکر ہی نہیں کر رہی، کہہ رہی ٹینشن بھی دور نہیں ہو رہے. بھائی دل مجھے کس نے بنایا ہے ذرا بتائیے؟ کس نے بنایا؟ دل کس نے بنایا؟ سکون کون بتائے گا کہاں سے ملے گا؟ جس نے بنایا وہ بتائے گا نا. اللہ فرما رہا ہے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے، اور ہم سکون کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. ارے جب رب نے بتا دیا تو ذکر کر لو، سکون مل جائے گا. اور یہ جو نبی پاک نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی ذکر سے تمہارا زبان تر ہو، تم حالت ذکر میں ہو. اب علماء نے بڑا پیارا طریقہ بتایا. جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا، وہ نماز کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، وضو کر رہا ہوتا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز سے آ رہا ہوتا ہے. تو 5 ٹائم تو اس کا دن کا اچھا خاصا حصہ نماز کی تیاری، نماز سے واپسی، نماز پڑھنے میں گزر گئے ہیں. اب ظہر سے عصر اور عشاء سے فجر، یہ بڑا گیپ ہے نا. اب اس گیپ کو کیسے کور کرنا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں مزید اللہ پاک کا ذکر کر لے. صبح فجر سے لے کے ظہر میں بھی بڑا گیپ ہے، تو فجر کے بعد اللہ توفیق دے تو اشراق چاش پڑھ لے. اچھا ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. تو یہ بھی کچھ اللہ کا ذکر ہو گیا. اللہ توفیق دے تو رات سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لے، سورہ ملک کی تلاوت کر لے. اللہ اور توفیق دے تو تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھ لے. تو کبھی نہ کبھی یعنی ہر تھوڑی دیر بعد میرا عمل ذکر الہی سے ہے، تسبیح ہاتھ میں ہو، درود پاک پڑھ لے، سبحان اللہ. اب یہ وہ عمل ہے کہ بندہ اگر ان اعمال میں رہے گا تو سچ بتاؤ اس بندے کا جب موت کا وقت آئے گا تو کتنا بڑا چانس ہے کہ کسی نہ کسی موقع پہ ذکر ہی کر رہا ہوگا، نعت سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، خود تلاوت کر رہا ہے، اجتماع میں بیٹھا ہے، درس دے رہا ہے، درس سن رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، مارکیٹ میں گیا ہے، نوکری بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، تو وہاں بھی اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہے. ارے کام تو ہاتھ سے کرتے ہیں نا، کیا ذکر الہی نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، مسلمانوں کی بھلائی والے کام کریں. حلال کمانا بھی عبادت ہے. تو کہیں نہ کہیں عبادت میں مصروف ہوگا. جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ اچھے حالت میں آ جائے گا. علماء فرماتے بندہ جس حال میں مرے گا نا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تمنا کیا ہے ہماری؟ اے اللہ ہمیں سجدے والی موت دے دے.
اور وہ سجدہ بھی کاش مسجد نبوی والا ہو، مدینے والا ہو، کلمے والی موت ملے، درود والی موت ملے۔ اچھی موت کس کو چانس ملے گا؟ جو روز نماز پڑھتا ہوگا نا، جو پورے دن میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا اور معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، شرابیوں کی محفل میں بیٹھ رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، موبائل پہ بھی بے حیائی دیکھ رہا ہے۔ بتاؤ کتنا بڑا چانس ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ اسی حالت میں مر جائے، اور اسی حالت میں مرنے والے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا معاذ اللہ کوئی شراب کے نشے میں ہے یا کوئی بے حیائی کر رہا ہے اور ملک الموت آئے تو وہ کہے کہ بھائی ابھی روح قبض نہ کرو، میں ذرا توبہ کر لوں۔ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نیت کر لیں، جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے نا وہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور موت آ گئی تو آپ روک سکیں گے۔ تو اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس حالت میں مرنا ہے اور کس حالت میں نہیں مرنا۔ جس حالت میں نہیں مرنا نا، فارمولا سمپل یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دیں کہ یار موت تو اس وقت بھی آ سکتی ہے، اور جس حالت میں مرنا چاہتے ہیں وہ کام بڑھا دیں۔ اللہ اللہ، ذکر الہی، نمازیں، درود، تلاوت، اچھی محفلیں، بری صحبتوں کو چھوڑیں۔ اور اب آخر میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے عرش کے نور میں ایک لپٹا ہوا آدمی دیکھا۔ میں نے پوچھا من ھذا ام ملک، کیا کوئی یہ فرشتہ ہے؟ اللہ کے عرش کے نور میں لپٹا ہوا اتنا بڑا مقام؟ کہا گیا نہیں۔ آقا فرماتے انبی، کوئی نبی ہے؟ سوچے کتنا بڑا مقام ہوگا کہ نبی پاک سوال کیا کر رہے ہیں جبریل سے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی نبی ایسے مقام پر؟ تو کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا من ہوا؟ آقا فرماتے ہیں علیہ السلام، میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے؟ ارشاد و حضور، یہ وہ شخص ہے جس کے اندر 3 عادتیں تھیں۔ سچ بتاؤ، میں ابھی عادتیں نہیں بتاتا ہوں، اگر اتنا بڑا مقام ملنا ہے تو کچھ بھی ہو 3 عادتیں اپنا لینی چاہیے، نہیں اپنا لینی چاہیے؟ خود بتاؤ یار، پھر تو جو بھی کر لیں گے بھائی، اتنا بڑا ہی نا۔ اب کام کیا ہے؟ زیادہ مشکل نہیں۔ فرمایا اس کی 3 صفات۔ نمبر 1، اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہتی۔ زبان تر کر لو نا یار، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ، فضول باتیں کم کر کر۔ نمبر 2، اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا تھا۔ مسجد سے نکلنے کے بعد پھر بھی دل چاہتا مسجد میں جاؤں۔ پتہ ہے علماء کیا فرماتے ہیں؟ کسی کے اگر ایمان کو چیک کرنا ہے نا کتنا مضبوط ہے، یہ چیک کرو کہ اس کا مسجد سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔ زیادہ مسجد میں آتا ہے، سکون سے بیٹھتا ہے، سمجھ لو ایمان مضبوط ہے، اور مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، بھاگتا ہے بس اس سے، تو سمجھ لو کہ ایمان میں کمزوری کہیں نہیں آئی۔ ایک اور بڑی پیاری مثال دی گئی، فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، فش ان دا واٹر۔ اب اپنے آپ سے چیک کریں، جو مجھے مدنی چینل پر سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں وہ بھی چیک کریں کہ مسجد میں جا کر سکون ملتا ہے یا بے چینی، بے کلی شروع ہو جاتی کہ یار کب ختم ہوگا، کب نکلیں گے، باہر نکلنے کو جی چاہتا ہے۔ تو چیک کرو دل میں پرابلم تو نہیں ہو گئی، مجھے اللہ کے گھر میں سکون نہیں آ رہا۔ ارے اس سے بڑھ کر سکون کی جگہ کون سی ہوگی؟ رحمان کے گھر میں آ گیا ہوں، رحمتیں برس رہی ہیں، کہتے ہیں امان میں آ گیا ہوں، اب کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کے گھر میں ہوں نا، اسی نے سنبھالنا ہے، اسی نے بچانا ہے، اسی نے بخشنا ہے، میری پرابلم بھی اسی نے سالو کرنی ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ دنیا داروں کے گھر میں سکون ملتا ہے، اللہ کے گھر میں سکون نہیں۔ تیسرے نمبر پہ اس بندے کی صفات کیا تھی؟ فرمایا اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ ہائے ہائے، کتنا پیارا میرا دین ہے۔ زندگی میرے بھائیوں ایسے گزارنا کہ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو کوئی برا نہ کہے کہ یار یہ کیسا بیٹا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسی تربیت کی ان کے ماں باپ نے، گالیاں نکالتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، سب کو ستاتا ہے۔ نہیں، اللہ کرے ایسی زندگی گزاروں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ سبحان اللہ، والد نے کیا بیٹا تیار کیا ہے، ماں باپ نے کیا تربیت کی، اللہ ان کے والدین کو سلامت رکھے کہ ایسا تحفہ امت کو دے کر گئے۔ ایسا بننا ہے مجھے اور آپ کو کہ میری وجہ سے کتنا برا بیٹا ہے وہ، کتنی بری اولاد ہے وہ کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے۔ اور آج کہا جاتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسی تربیت کی ان کے والدین نے۔ اور ماں باپ اگر قبر میں، سچ بتاؤ کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس بچے کی وجہ سے کہ بیٹا دنیا میں ایسے کام کر رہا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں بری بات کر رہے ہیں۔ ارے میں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سبب بنوں، لوگ مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کو دعائیں دیں، کتنی روح خوش ہوگی ان کی کہ سبحان اللہ، میرا بیٹا، میری بیٹی ایسی کہ اسے دیکھ کر لوگ ماں باپ کو قبرستان جاتے ہیں۔ ایسے بھی دیکھے ہم نے ماشاءاللہ ایسے علماء اور ایسے نیک لوگ کہ جنہوں نے ایسے دین کے کام کیے کہ لوگ ان کی خدمات کو دیکھ کر ان کے والدین کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں۔ کیوں کہ ایسی اولاد دی امت کو۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری وجہ سے کبھی میرے والدین کو برا بھلا نہ کہا۔ اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اس کو تھوڑا سا میں آگے لے جاؤں
اس والدین سے بڑھ کر پتہ ہے کس کا حق ہے؟ وہ ہمارے آقا کا ہم پر حق ہے نا. رحمت للعالمین کے امتی ہیں، خاتم النبیین کے امتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی چھوٹی بات ہے؟ بن مانگے بنے ہیں. ہے کوئی آپ میں سے جس نے دعا کی ہو یا اللہ آخری نبی کا امتی بنائی ہو؟ کسی نے بھی دعا نہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے مہربانی کی اس دور میں پیدا کر دیا. ہم نبی پاک سے پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی اور نبی کے امتی ہو سکتے تھے. بغیر مانگے بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. آقا علیہ السلام کا امتی ہونا، نبی پاک کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء تمنا کرتے تھے، اور مجھ جیسے گناہگار کو بنا دیا. اور آقا کیسے کہ پیدا ہوتے وقت یاد رکھا، معراج میں یاد رکھا، قبر میں اتارتے وقت یاد رکھا، اور محشر میں بھی یاد رکھیں گے. دعائیں کرتے رہے امت کے لیے، آنسو بہاتے رہے ہم گناہگاروں کے لیے. ایسے نبی علیہ السلام کا امتی وداؤٹ اینی اسٹرگل، وداؤٹ اینی آسکنگ، مانگا بھی نہیں اور بنا دیا. تو یار کوئی تو ذمہ داری بنتی ہے، کوئی تو شکرانہ بنتا ہے کہ یا اللہ اتنی بڑی مہربانی کی. اب میں ایسا امتی بن کر دکھاؤں گا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہو. مزہ یہ ہے نا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا سچا، اس کے نبی کیسے سچے ہوں گے. اگر مسلمان ایسا ہے تو اسلام کتنا پیارا مذہب ہوگا. غیر مسلم مجھے دیکھیں تو کہیں یار کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے تو پھر مذہب کیسا ہوگا. چلو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. مگر سچ بتائیں آج کیا حال ہے؟ آج مسلمان کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو آج ہم نے سنا نا کہ نور میں لپٹے ہوئے شخص میں جو وصف تھا وہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے دنیا میں اس کے ماں باپ کو برا نہیں کہا جاتا تھا. بتاؤ اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جس کی وجہ سے اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے معاذ اللہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں. ارے میرا کردار ایسا ہو، میرا دشمن بھی دیکھ کر کہے کہ یار امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں. آؤ نا یہ نیت کرتے ہیں کہ یار اب زندگی ایسی گزاروں گا کہ انشاءاللہ میری ذات سے اسلام کا نام روشن ہوگا، میری ذات سے انشاءاللہ اسلام کا نام برباد نہیں ہوگا. اور بالکل اسی طرح یہ وطن بھی اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، یہ بھی نیت کر لو کہ میری وجہ سے میرے وطن کا نام بھی خراب نہیں ہو. بڑی تکلیف ہوتی ہے یار جب لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے بیرون ملک جاتا ہوں اور وہاں جا کر جب بتاتے ہیں نا کہ فراڈ کے کاموں میں، چیٹنگ کے کاموں میں، منشیات کے کاموں میں، دھوکے کے اور بہت سارے کاموں میں پاکستانی ملوث ہیں، پکڑے جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ویزا مشکل ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے دنیا بھر کے پاکستانیوں کو پرابلم آتی ہے. کسی ویزا پہ جاتے ہیں وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے یار کہ یار ہمارے وطن کے چند لوگوں کی وجہ سے پورا وطن بدنام ہو گیا. اور پاکستان میں بھی یہی حال ہے. لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ڈر لگتا ہے مسلمان کو امانت دیتے میں، ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں واپس دے گا کہ نہیں، ادھار مال دوں گا پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تف نہیں ہے یار. اس نبی کا امتی ہوں کہ جس کو کفار بھی امین اور صادق کہتے تھے. صادق اور امین آقا کا امتی ہو کر امانت دار نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں ہم سے کام کرنے میں. کیسا امتی ہوں؟ منہ نہیں دکھانا نبی پاک کو قیامت کے دن. ارے ایسے بنو نا کہ لوگ کہیں کہ یار اس کی زبان ختم، اس نے کہہ دیا فنش، یہ نبی پاک کا سچا امتی ہے. کیا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ آج ہمارے وطن کی پروڈکٹ لوگ نہیں خریدتے، بلکہ ہم خود اپنے وطن کی یا مسلمان ملک کی دوائی لینے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ملاوٹ نہ ہو، باہر سے منگوا لو. یہ اتنا بڑا چانٹا ہے ہمارے منہ پر کہ مسلمان تو ایسا نہیں تھا، اسلام تو یہ نہیں تھا. میرے آقا نے تو کیا فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اور آج ایسا لگتا ہے ہر بندہ ریڈی بیٹھا ہے دھوکہ کے لیے. ٹھیلے والے سے لے کر، رکشے والے سے لے کر، ہوٹل والے سے لے کر، ریسٹورنٹ والے سے لے کر، جس کو جب موقع ملا دھوکہ دینا ہے. کیا کر رہے ہو یار؟ تھوڑے پیسوں کا کیا کرو گے جو حرام سے آئیں گے؟ تکلیف کتنی ملتی ہے اس مسلمان کو جس کو دھوکہ ملتا ہے، اور اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. آئیے، کیوں کہ نبی پاک سے انشاءاللہ بروز قیامت ملاقات ہونی ہے. انشاءاللہ تمنا ہے نا، ملنا ہے نا، تو ملیں گے تو کچھ تو ہو دکھانے کے لیے. یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں. دل تو صاف کر سکتے ہو نا، اس میں پیسے نہیں لگتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، صدقے کے فضائل کتنے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے. وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے. میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش پہ مارا نہ جاؤں. اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا. یا الہی گرمی محشر سے جب پڑ کے دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ. یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ.
اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں بڑی، جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفت سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی۔ اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی۔ اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار میں، لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہے کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں، ان وباؤں سے بچانا۔ ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو، سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو، بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے اس کے لیے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے، عین اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال دیا، اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ عورت کیسی توکل والی، کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، دے دیا اس۔ چھوٹی سی بات تھی، ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہی کہتے ہیں پیسے تھوڑے جیب میں، 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا، میں تو خود غریب ہوں۔ سنو ایک ہی لقمہ تھا نا، دیگ نہیں تھی بریانی کی، ایک لقمہ تھا۔ اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا۔ اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا، گھومنے پھرنے لگا، تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ گیا۔ ماں پیچھے بھاگ رہی، میرا بیٹا، میرا بچہ، اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ، اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو، اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے،
बात आई समझ में? अपना लुकमा जो तुमने मेरी राह में दिया था, भेड़िए के लुकमे से तुम्हारे बेटे को बचाया है तुम्हारे रब ने। अल्लाह ने सलाम भेजा है। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये हदीस बता रही है कि गुनाह, नेकी जो थोड़ी सी भी हो ना, वो जाया नहीं की जाती, वो अल्लाह के यहाँ महफूज है। जुम्मे के खुतबे में एक हदीस सुनते हैं, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत। सुन लो, नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह भुलाया नहीं जाता, और फैसला करने वाला जो रब अज़्ज़ वजल है उसे मौत नहीं आती है। अब हमें सोचना है कि हम नेकी कर भी रहे हैं कि नहीं, कि गुनाह कर करके अपने अकाउंट को भरी जा रहे हैं। ये छोटे छोटे सदके जब जब मौका मिले, माशाल्लाह हम जुमा पढ़ने जाते हैं, कल भी जाएंगे मस्जिदों में, हमने देखा होगा मस्जिद का डब्बा आता है सामने, कुछ ना कुछ डाल दिया करो इस नीयत के साथ, यार थोड़े और जमा करा दो अपनी आखिरत में, थोड़े और अपने पैसे जमा करा, थोड़े और आगे चले जाए। और ये मैं ऐसे खुद नहीं कह रहा, सुभान अल्लाह। मैं आपको बड़ी खूबसूरत 2-3 हदीसें सुनाता हूँ। पहले तो ये समझिए कि आजकल दुनिया में मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे जो पैसे हैं ना सिक्योर रहे। आजकल बड़ा अजीब मामला, अचानक आग लग जाती है, किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं, सिक्योरिटी मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब अज़्ज़ वजल फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, अपने खजाने में से मेरे पास कुछ जमा कर दे, अपने पैसों में से कुछ पैसे मेरे पास जमा कर दे। मैं हदीस का खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी किया जाएगा। सुनो कैसी सिक्योरिटी है। इंश्योरेंस आजकल लोग कराते हैं जिसमें बाज़ औक़ात हराम इंश्योरेंस होती है। मैं आपको सुभान अल्लाह एक ऐसी गारंटीड मदनी इंश्योरेंस बता रहा हूं कि रब फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी होगा। और अल्लाह फरमाता है, मैं उस वक्त तुझे पूरा बदला दूंगा जब तू इसका ज्यादा जरूरतमंद होगा। कौन सा वक्त होगा वो? कयामत का दिन, जब बच्चा माँ के पास जाएगा ना, माँ एक नेकी दे दे, माँ फंस गया हूं, एक नेकी चाहिए, माँ उस एक नेकी में भी बेटे की मदद नहीं करेगी। माँ जाएगी औलाद के पास कि बेटा मेरा गुनाह ले लो, औलाद कहेगा माँ से कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बाप बेटे की हेल्प नहीं करेगा, ऐसा हाल। मगर कौन हामी होगा? अल्लाह अकबर। मेरे आला हजरत से पूछो, फरमाते हैं रजा उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। कहां? क़यामत के दिन क्या होगा? उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। गुजरा करे पिसर पे फिदर को खबर ना हो, बेटे पे गुजरेगी बाप भी जवाब नहीं देगा। जरा तसव्वुर करें, इमेजिन करें, क़यामत का दिन होगा, किसी का नामा अमाल तोला जा रहा हो और एक नेकी की वजह से वो फंस जाए। गुनाह एक ज्यादा है, पलड़ा बिल्कुल एक नेकी की वजह से नीचे है। कितना याद आएगा कि काश थोड़ा और सदका कर देता, काश 2 रकत नफल पढ़ लेता। नफल छोड़ देते हो ना, नफल ही है ना, दुरूद नहीं पढ़ते, जिक्र इलाही नहीं करते, छोटी छोटी नेकी समझकर छोड़ते हो। अगर ये छोड़ते वक्त ख्याल आए ना कि कहीं ऐसा ना हो कि वही एक नेकी कम पड़ गई और मैं अल्लाह ना करे जहन्नम में न डाल दिया जाऊं। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ी, जिसकी तोले भारी हो गई, कुरान कहता है फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो मन मादे चैन में, ऐश में होगा। और जिसकी तोले हल्की पड़ गई, वह अम्मा मन खफ्फत मवाज़ी फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामी, जिसकी तोले हल्की पड़ गई, वो नीचा दिखाने वाली गोद में है। और वो क्या है, तुमने क्या जाना? शोले मारती भड़कती हुई आग, यानी जहन्नम में डाला जाएगा अगर तोले हल्की पड़ गई। तो अगर अपने उस स्केल को भारी करना चाहते हो तो अल्लाह फरमा रहा है उस वक्त में लौटाऊंगा जब तुम ज्यादा जरूरतमंद होगे, जब तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। ये सिक्योरिटी है। अच्छा, फिर कुछ लोग बड़े अजीब हैं, वो कहते हैं यार पैसे तुमने खर्च कर दिए, रमजान में दी ना, ज़कात भी पूरी दे दी, बड़ा काउंट करके चलते हैं, बस पूरे हो गए भाई, अब अगले साल आना। वो अल्लाह के बंदो, जो रब तुम्हें रोज दे रहा है, अताएं दिए जा रहा है और तुम कैलकुलेट करके लॉक कर देते हो सबके को। ऐसा ना करो। मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, प्यारे आका ने फरमाया, माल को रोक कर न रखो, रोक कर न रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। हाँ, हमारे लिए तभी रोका जा रहा ना। मिसाल के तौर पे दुकानदार बैठे होंगे या बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे होंगे, आपका मिसाल के तौर पे महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा है। कभी कभी ऐसा भी होता है पहले 2-3 दिनों में लाख रुपए हो जाते हैं पूरे। तो क्या ताला लगाते हो कि चलो भैया पूरे महीने का हो गया, 27 दिन बाद आएंगे? नहीं, आने दो जितना आ रहा है। हम आने वाली साइड तो नहीं रोक रहे, हाँ खर्च अल्लाह की राह में करने वाली रोक लेते हैं। जब वो देने में नहीं रोक रहा
تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو. میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک روک کر خرچ نہ کرو, روک روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرو, گن گن کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر نہ دے, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے. اور بچا بچا کر نہ رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا بچا کر رکھنے لگے. ادھر سے رک گیا نا, عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے آپ دیکھیے. اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں, جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے کھانا کھلانے والے آپ کو جو لوگ ملیں گے نا, آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے, ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے. تو ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں, بلاؤں سے بچ رہے ہیں, آفتوں سے بچ رہے ہیں, رزق میں اضافہ, بری موت سے بچاؤ, قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے, دنیا میں مال میں اضافہ, یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی. اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں, حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں, ہے نا, بینک میں رکھواتے ہیں, ادھر سے بڑھ جاتے ہیں. جہاں جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے, فقط حلال روزی عطا فرمائے. مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا, اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک کا مفہوم ہے. ہم جب صدقہ کرتے ہیں میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے, ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے, اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو. چھوٹا بچڑا ہوتا ہے, چھوٹا جانور ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا. فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا, قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے. بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا, تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپوزٹ کرائی ہوئی ہے, فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے, اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, ادھر سے کرایہ آ رہا ہے, سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے, جناب ڈالر رکھنا چاہیے. عجیب عجیب پلاننگ ہے, کس لیے؟ دنیا کے لیے. ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا. آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. کہ ایک ملک تھا, اس میں بڑا نرالا کمپٹیشن ہوا, امیزنگ, حیرتناک. بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں, مرضی جو ان کی کریں. بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے, اس کو تحفہ دیں. عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے, بے وقوف کا مقابلہ. چلے جائیں, شروع ہو گئے مقابلے. عجیب عجیب بے وقوف آتے تھے, اپنے کرتب دکھاتے, اپنی باتیں دکھاتے. وزیر سے جو ٹیسٹ کرتے 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 آخر کار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا, بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. تو بادشاہ سلامت بڑے تجربے کیے, بڑے ٹیسٹ کیے. ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری, یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف ہے. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا, چیک کر لیا. بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی, اس بے وقوف کو پہنا دیا. بے وقوف بڑا خوش گھرا ہے. تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں, بڑے زیادہ بیمار ہو گئے. کہتا اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے. تھا تو بے وقوف نا, سمجھ تو پڑتی نہیں تھی. چلا گیا بادشاہ کے پاس. کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کے, سنائیے, سنا بڑے بیمار ہو گئے. بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا, آخری لمحات تھے. کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا, بے وقوف کہتا ہے بادشاہ کو, اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے, بے وقوف جو تھا. تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا, تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے, بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں, شاندار مکان ہے, جدھر جا رہے ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ بادشاہ کہتا نہیں ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں, بڑا مال ہے, آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں, سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس, جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوا دیے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں پوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی. اچھا بادشاہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں, کنیز غلام ہیں, ہر طرف آپ کی خدمت گار ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا. اس بے وقوف نے بڑی کمال کا کام کیا, اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دیا. کہ پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا, آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ خادم بھجوائے, کرو گے کیا ادھر؟ بس پھر تو یہ حکایت ہے
मगर सच बताओ ये कितनी बड़ी चोट है। शायद जितने लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं सब घर में ही रहते हैं, झोपड़ी में या रोड पे कोई नहीं सोता होगा। दुनिया में जो मुझे सुन रहे हैं बहुत सौ के पास मकानात हैं, मगर क्या जन्नत में घर बन गया? इधर से तो जाना ही है ना, थोड़े दिन रह गए। जी हाँ, थोड़े ही दिन रह गए। हमें नहीं पता कि आज का दिन और आज की रात भी जिंदा रहेंगे कि नहीं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुई, जैसे ही सांसें खत्म हुई, उधर क्या है मेरे पास? इधर तो घर मेरा नहीं, पराया तरका। क्या कहते? जैसे ही मेरी और आपकी आंखें बंद होगी ना, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, बीवी को कितना, जनाब रिश्तेदार सारे हिसाब किताब लेके बैठ जाएंगे। मेरा कुछ भी नहीं बचना। बल्कि किताबों में लिखा कि जब इंसान मरता है ना, कब्र में जाता है, तो घर वाले कहते हैं मैयत ने पीछे क्या छोड़ा, फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है। बताओ ना क्या भेजा है उधर घर रेडी है कि नहीं? उधर कुछ पैसे, उधर कोई डिपॉजिट जो अल्लाह फरमा रहा है अपना खजाना मेरे पास जमा करवा, मैं तुझे लौटाऊंगा, मैंने जमा करवाया कि नहीं? ये सोचने वाली बात है। ये सब इधर रह जाएगा। कितना खा लूंगा मैं, कितना पहन लूंगा, जो बड़ा हुआ वो इधर ही रह जाना है। उधर भेज दूं क्योंकि वहां अकेला होऊंगा, मेरे अमाल तोले जाएंगे और मुझे पता है गुनाह ही गुनाह है, खताएं ही खताएं हैं। मारा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, अगर अल्लाह सबका कबूल कर ले, कुछ नेकियां ऐसी कर जाऊं जो आखिरत के अकाउंट में जमा हो जाए। तो है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, खुदारा आज ये जहन बना लीजिए कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आए तो इसको बर्डन फील ना करे, बोझ फील ना करे, सादत फील करे, महसूस करे कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, फिर मौका दिया अपने अकाउंट में जमा कराने का। बल्कि अक्सर ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे यार अपने पास तो इतने पैसे नहीं है, हम कहां से बनाएंगे? अल्लाह दिल देखता है, वहां नीयतें देखी जाती हैं। हाँ, आप नीयत तो कर लो ना कि अल्लाह मुझे मस्जिद बनानी है, अल्लाह इंतजाम खुद कर देगा। मैं जब अल्लाह के घर को बनाने की नीयत करूंगा तो गैब के खजानों से देना उसी ने है। और हाँ, इंशाल्लाह आगे मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि बड़ी मस्जिद बनाए करोड़ों रुपए की, नहीं। एक और हदीस पाक है, इसका मजमून है जो चिड़िया के घोंसले जितनी भी हदीस बनाए अल्लाह उस चिड़िया के घोंसले जितनी भी मस्जिद बनाए अल्लाह करीब उसे भी जन्नत में घर अता फरमाएगा। अब चिड़िया के घोंसले जितनी तो मस्जिद ही बनती ना। उसका मतलब यह है कि कोई मस्जिद में एक ईंट भी लगा दे, उतना भी हिस्सा मिला ले, अल्लाह उसे भी जन्नत में घर अता फरमाएगा। तो मैं आप सबको मशवरा देता हूँ, हम सब ने दुनिया से जाना है, मस्जिदें बाकी रहेंगी। ये मस्जिद पता है क्यों बाकी रहती है? मैं अल्लाह की रहमत से पूरी दुनिया में ट्रेवल करता हूँ, मैंने देखा है चर्च बिकते हैं, मंदिर बिकते हैं, गिरजा घर बिकते हैं। यहूदियों की इबादतगाह भी अब तो बिकना शुरू हो गई, मस्जिद नहीं बिकती है। वो बिक भी नहीं सकती है, क्यों? किसी की प्रॉपर्टी नहीं बचती ना। वो हम क्या कहते हैं जब मस्जिद को वक्फ करते हैं, वक्फ इल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं भाई ये प्लॉट आपका था, अब इनके नाम हो गया, इनका था तो इनके नाम हो गया, अब ये मालिकाना हुकूक इन्हें मिल गए। ये एक्चुअली अल्लाह के नाम हो जाता है, ये अल्लाह के लिए वक्फ हो जाता है। अब दुनिया में कोई इसका मालिक नहीं है। इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो जाता है? वैसे तो सारी कायनात का मालिक वही है, मगर ये अल्लाह के लिए वक्फ हो जाती है। अब ये कयामत तक के लिए मस्जिद हो जाएगी। आपको 1400 साल से मस्जिदें नजर आ रही हैं। मस्जिद कुबा मौजूद है ना, मस्जिद नबी मौजूद है। कब बनी थी? 1400 साल पहले। प्लॉट, प्लाजे, बिल्डिंगें खत्म हो जाते हैं, मस्जिदें कयामत तक बाकी रहती हैं। अल्लाह करे कि ये इन्वेस्टमेंट हमें समझ आ जाए। मैं तो इनको भी कहूंगा जिन्होंने मस्जिद बनाई है कि एक में आपने भी नहीं रुकना है। अल्लाह ने ये काम करवा लिया, आप नोट कर लें इंशाअल्लाह। मैं तो सबसे कईयों से बात की है, जिसने भी मस्जिद बनाई है ना, अल्लाह ने वो माल तो उसे दुनिया में मल्टीप्लाई करके दे ही देना है। ये तो वापस आ जाएगा, आ भी चुका होगा या आने वाला होगा। हाँ, क्योंकि आखिरत में जन्नत का घर अलग मिलेगा, इधर मल्टीप्लिकेशन अलग है। तो ये अल्लाह से कारोबार करके आप भी देख लो। और सुभान अल्लाह, मैं एक और मशवरा देता हूं कि जब दावत इस्लामी वाले मस्जिद बनाए ना, तब तो सुभान अल्लाह आपने समझना ये लॉटरी लग रही है। क्योंकि दावत इस्लामी वाले मस्जिद नहीं बनाते, सवाब की पूरी फैक्ट्री लगाते हैं। अभी मैं इनसे मशवरा कर रहा, देखिए अभी तो आज पहली नमाज हुई है ना, हमने पता क्या सोचना शुरू कर दिया है, बेसमेंट में क्या होगा। इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि बेसमेंट में हमारी इस्लामी बहनों का इज्तिमा होगा। बेसमेंट में इस्लामी बहनों का जामियातुल मदीना लगेगा, यानी नीचे खवातीन की सवाब की फैक्ट्री लग जाएगी। यहाँ इंशाल्लाह नमाजें हो रही होंगी। अल्लाह ने चाहे इसकी सेकंड थर्ड फ्लोर पे जाके अब इंशाल्लाह यहाँ के बच्चों के लिए जो दरसे निज़ामी की क्लासें हैं, और भी हो सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज हम डिजाइन करें। वरना नॉर्मली मस्जिद बनती है, नमाज हो रही होती है, यहाँ दर्स शुरू हो जाएगा, यहाँ मदरसतुल मदीना बालिगान शुरू हो जाएगा। अल्लाह ने चाहे यहाँ काफिले आना शुरू हो जाएंगे। रमजान चल रहा है, आखिर में एहतिकाफ शुरू हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद हो सकता है यहाँ कोई कोर्स अनाउंस हो जाए कि जनाब 3 दिन का कोर्स है, आइए इबादत करते हैं, कोर्स सीखते हैं। तो बनाने वालों के तो वारे न्यारे हो गए ना कि हर वक्त सवाब का बीटर जारी है। तो दावत इस्लामी वाले जब मस्जिद दुनिया में कहीं बनाए, मेरा आपको मशवरा है कि वो आपके पास आए ना आए,
آپ خود آگے بڑھیں کہ یار تھوڑا حصہ میرا بھی ملا لو یار، میری ماں کے نام پر، میرے والد کے نام پر، آپ کی مہربانی مجھے پارٹنر بنا لو، کیونکہ یہ قیامت تک ثواب چلتا رہے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ اس مسجد کو بنانے والوں کو سب پہنچ گئی، یہ کیسا بندہ ہے؟ عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے جس میں 3 صفات ہے۔ اب غور کیجئے گا، یعنی آپ سوچیں جس کا مقام عرش الہی کے نور تک پہنچنا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھیے، پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ سٹیٹس کیا ہے۔ بارے شریعت میں ہے کہ مسلمانوں کی روحیں جو ہیں وہ مختلف مقامات پر رہتی ہیں، جیسا اس کا رتبہ، جیسا اس کی زندگی کے اعمال، ویسا اس کی روح کو مقام ملتا ہے۔ بعض لوگوں کی روحیں قبروں میں رہتی ہیں، بعض لوگوں کی روحیں جو ہے زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں، بعض مرحومین وہ ہوتے ہیں جن کی روح زمین و آسمان کے درمیان ہوتی ہے، کسی کی پہلے آسمان، کسی کی دوسرے، کسی کی تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، جیسا مرتبہ ایسا اس کی روح کو عروج ملتا ہے۔ اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہیں، بعض کی اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم جب دنیا سے جائیں ہماری روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ امیر اہل سنت کا بہت پیارا شعر ہے نا، آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اعلیٰ میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی۔ تو اب سوچئے کہ یہ بندہ کیسا ہے کہ عرش کے نور میں لپٹا ہوا ہے۔ تو 3 اس کی خصلتیں، اب غور کر لیجئے یہ 3 عادتیں کتنی کمال کی ہیں، اور ہم ان عادتوں کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے۔ تو آج اتنی مبارک رات، خوشی کی رات، میرا ایک ماننا ہے کہ آپ کے یا میرے گھر کا افتتاح ہو یا میرے کاروبار کا افتتاح ہو اور پہلا دن ہو، میں نے دیکھا ہے فرسٹ ڈے کاروبار کا افتتاح کرنے والے بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں سارے گیسٹ آج خوش ہو کر جائیں، پہلا میرے گھر کا دن ہے، جو آئے مہمان کو میں اچھا کھلاؤں پلاؤں، خوش کر کے بھیجوں۔ آج کس کے گھر کا افتتاح ہے؟ اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ہاں آج سمجھ لو مانگنے کی رات ہے، ہاں آج رحمتیں لوٹنے کی رات ہے، آج سب کو ملے گا، کیونکہ کریم کے گھر کا افتتاح ہے نا۔ آج دنیا والے کے گھر کا افتتاح ہو، اس کے کسی کاروبار کا افتتاح ہو، وہ آنے والوں کو نوازتا ہے، تو میں تو کریم کے گھر میں آیا ہوں، خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا؟ تو آج اچھی نیتیں کر کے جانا ہے۔ تو اب یہ 3 کام یاد کر لیں۔ کیا فرمایا؟ اس کی 3 خصلتیں، نبی پاک کو عرض کیا کہ حضور یہ 3 کام کرتا تھا۔ اس کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے سر رہتی تھی۔ نمبر 2، اس کا دل مسجد ہی میں لگا رہتا تھا، اور نمبر 3، اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ اب غور کیجئے یہ 3 اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم ذکر الہی کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان ذکر و درود سے تر ہوتی ہے؟ آج کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم ذکر الہی نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اچھا تمنا ہم سب کی ہے کہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب ہو، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے، پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ سوچے نا، مرتے وقت کلمہ چاہیے، زندگی میں کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، فضول باتیں گھنٹوں کروا لیں، اتنی بحث کرتے لوگ، دنیا بھر کے عجیب ریٹ معلوم کر رہے ہیں۔ آج کے سونے کا دام یہ بہت سونا ہائی جا رہا ہے، ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ گولڈ ڈسکس ہو رہا ہے۔ بھائی تم کو لینا ہے کچھ گولڈ؟ لینا میں نہیں، ایسی چیک کرتا ہوں، اتنا ٹائم ہے۔ آج پیٹرول کا دام یہ، انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج یہ، بھائی کیا کرنا ہے اس کا جس کا فائدہ کوئی نہیں؟ اتنی دیر کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا بھائی، اتنی دیر درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اتنی دیر کوئی اور اللہ کا ذکر کر لیتے۔ ذکر الہی نہیں کرنا، باتیں کروا لو گھنٹوں، چائے کے ہوٹل پر بیٹھیں گے 1 گھنٹے تک چائے پوری نہیں ہوگی، ٹائم بہت ہے، ٹائم نہیں ہے تو ذکر الہی کا ٹائم۔ اللہ قرآن میں سنو کیا فرماتا ہے، اللہ کے حبیب اللہ کے پیارے کلام میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا یا ایھا الذین اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ نہیں لگے، ٹھیک ہے؟ 10 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہو بھائی؟ کبھی سوچئے گا، جتنا بھی بڑا آپ کا کاروبار ہے، آپ مہینے کا کروڑ روپے کماتے ہو، ملٹیپلائی کریں، ڈیوائیڈ کریں، 10 سیکنڈ میں کتنے بناتا ہوں؟ چند روپے بنیں گے، مشکل سے شاید چند روپے بھی نہیں بنیں گے، لیکن ہم سب نے اللہ قبول فرمائے تو ہم سب نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کما لیا؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، مگر ذکر الہی نہیں کرتے۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ جناب آج رمضان اسکیم آ رہی ہے،
کہ جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، جتنی بار الحمدللہ کہے گا اتنے 1000، ایک درود پاک پر 1000، ایک کلمہ پاک پر 1000۔ سچ بتاؤ کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے موبائل بند، 30 ڈیز کچھ کام نہیں کروں گا، تسبیح ہوگی اور میں ہوں گا۔ یار دنیا کے پیسے کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور ہر سبحان اللہ پر جنت کا ایک درخت ہے، ہم کیوں تیار نہیں ہوتے؟ تو پلیز یہ غور کیجئے کہ وہ نور، عرش کے نور میں لپٹا ہوا شخص کون تھا جس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی؟ اور ذکر الہی کا ایک اور انداز کیا ہے کہ ہم اپنی باڈی کا بھی ذکر کریں۔ پتہ ہے پوری باڈی ذکر کب کرتی ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر بھی ہے اور یہ ذکر، یہ بدن کا ذکر ہے، پورا آپ ود ایکشن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، تلاوت بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ والا ذکر بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ ادھر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں لوگوں کی۔ اب ذرا پیر مہر علی شاہ صاحب کا جملہ سنو، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کون ہے؟ آئے ہائے، بہت زبردست عاشق رسول۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا اور پھر انہوں نے کلام لکھا، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے۔ آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا۔ اب یہ وہ مہر علی کہتے ہیں۔ سنو، پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جانور تو شرعی احکام کا پابند نہیں ہے نا، اس پر تو کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، مگر آپ فرماتے ہیں کہ حلال جانور بھی ہو، اگر اس پر چھری پھراتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ غور کرو، جانور شریعت کا پابند نہیں ہے، اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو جس کی ہر سانس شریعت کی پابند ہے، ہم انسان ہیں نا، ہم تو مسلمان، ہم تو شریعت کے پابند ہیں نا، اگر یہ سانس ذکر الہی کے بغیر نکل جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیسی مثال دی، اس کا وہ جو خون نکل رہا ہے، اس کا جو دم نکل رہا ہے، اگر اس وقت اللہ کا ذکر نہ لیا وہ حرام ہو گیا۔ ہمارا تو دن رات ذکر الہی کے بغیر چل رہا ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیو، پلیز رمضان آ رہا ہے، بی پریپیئر۔ خدا کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہم پر ہونے جا رہا ہے۔ ہم اللہ سے اس کے آج گھر میں افتتاح کی پہلی رات دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں خیر سے رمضان نصیب کیجیے مالک، رمضان سے پہلے ہم دنیا سے نہ جائیں، اور اللہ رمضان بھی صحت و عافیت کے ساتھ عطا کرنا۔ اللہم بلغنا رمضان بالصحت وعافیہ۔ اور میرے مولا یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا، اس میں ہم خوب عبادتیں کریں، اے اللہ خوب نمازیں پڑھیں، کوئی روزہ قضا نہ ہو جائے، ساری تراویحاں پڑھنا میرے پیارے اسلامی بھائیو۔ یہ لاٹری ہے ہماری، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ سچ بتاؤں، رمضان بخشوانے آ رہا ہے۔ نبی پاک کی ایک حدیث رمضان کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ مولا علی پتہ ہے کیا فرماتے؟ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، فرمایا اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا۔ اس کا مطلب عذاب سے بچانے والے ہیں یہ۔ قرآن کو پکڑ لو، رمضان کو تھام لو، رمضان کی برکتیں لوٹنی ہیں۔ مگر ادھر لوگوں نے رمضان کو کچھ اور بنایا ہوا ہے۔ ہاں، آج کل تو ایک عجب ٹرینڈ بنا ہوا۔ ہمارے یہاں رمضان عبادت کے لیے، ایسا لگتا ہے کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے۔ ابھی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، کچھ لوگ اسٹور بھر رہے ہوں گے، ریٹ بڑھ جائے گا، کچھ لوگ کاروبار کی تیاری کر رہے ہوں گے، گھروں میں جناب کھانے پینے کی آئٹمیں خریدی جا رہی ہوں گی، بھائی افطاری سحری کا انتظام۔ کمال ہے یار، ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ رمضان میں فٹ رہوں گا کہ نہیں؟ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے کہ ڈاکٹر صاحب کو ایسی دوائی دے میں سارے روزے رکھ سکوں، تراویح میں کوئی پرابلم نہ ہو، میری صحت مضبوط رہے۔ پریپریشن فار عبادت کہاں ہے؟ سوچیے تو صحیح، ورنہ یقین کریں جو پیکج ہے نا، سب سے پہلے مجھے بتائیں ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ہمیں عبادت سے دور کون کرتا ہے؟ بتاؤ نا، شیطان۔ ہمارا وہ دشمن کون ہے؟ شیطان ہی کو بند کر دیا۔ یعنی مزیدار بات دیکھیں کہ جس نے مجھے ڈی ٹریک کرنا ہے، جس نے مجھے عبادت سے ہٹانا ہے، اس کو تو اللہ نے بند کر دیا۔ اچھا پھر دنیا کا دستور کیا ہے؟ جتنا چیلنج زیادہ اتنا ریوارڈ زیادہ۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ٹارگٹ پورا کرو پھر اتنے پیسے ملیں گے، پھر آپ کو جناب اتنا انسینٹو ملے گا۔ عقل کیا کہتی ہے کہ ہوتا یہ کہ اللہ فرماتا کہ بھائی شیطان کا پاور بڑھا دیا، وہ زیادہ اٹیک کرے گا، اب تم نیکی کرو تو زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر تو سمجھ آتا ہے مقابلہ بڑھا تو ثواب بڑھا۔ نہیں، شیطان بند، کوئی بہکانے والا نہیں ہے۔ اب سبحان اللہ، نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو تو 70 گنا ثواب ملے گا، روزہ رکھو تو اللہ فرماتا ہے روزہ دار کی جزا میں خود ہوں۔ روزہ دار کا سونا بھی عبادت، روزہ دار کے منہ سے بدبو جو بو آتی ہے افطار سے پہلے، فرمایا وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ راتوں کو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بی پریپیئر فار دا فرسٹ نائٹ۔ رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ 2-3 دن میں آنے والی ہے، ایسی اسپیشل رات ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر رب نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔
پہلی رات تو تیار ہو کے بیٹھنا ہے. ہاں پہلی رات رحمت کے دروازے کھلیں گے جو آخری رمضان تک بند نہیں ہوں گے. آپ کو پتا ہے کروشل ٹائم کون سا ہے؟ ڈیلی روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے. بتاؤ افطار کے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں تو افراتفری ہے. ہماری بہنوں کو تو خدا کے واسطے اس بار ٹرینڈ چینج کرو نا. ہماری فیملی آخری منٹ تک کچن میں رہتی ہے. ان کو بھی کہیں 10-15 منٹ پہلے سارے کام کر لو, جو بھی گرم ٹھنڈا ہے ٹھیک ہے آ کے بیٹھ جاؤ. اب دسترخوان پر کاش ہاتھ اٹھے بخش دے, میری ماں کو بھی دے, میرے والد کو بھی, میری زوجہ کو بھی بخش دے. کتنا اچھا ہو کہ ساری فیملی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. اور اے کراچی والوں, آپ کے لیے تو بڑا زبردست موقع ہے. باقی دنیا میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں نا, ان کو افطار کا ٹائم مدنی چینل سے میچ نہیں ہوتا ان کا. ہم تو کراچی میں ہیں اور فیضان مدینہ میں افطار کے وقت سبحان اللہ کیا منظر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے 5000 لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں. پوری دنیا سے 5000 افراد آ رہے ہیں اور ان کو انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں. اب 5000 افراد اگر انشاءاللہ بیٹھیں گے اور ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور اللہ کے ولی کے ساتھ وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم بھی اپنے گھر پہ یا تو وہاں پہنچ جائیں, وہاں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر سارے گھر والے مل کر دعا میں شامل ہو. یہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں. پلیز اس کی تیاری کرنی ہے. آپ کو بتائیں رمضان میں ہر سجدے پر حدیث پاک کا مضمون ہے 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا فرمایا جائے گا. وہ لوگ سوچے جو تراویحوں سے بھاگ جاتے ہیں, 3 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح, میں نہیں کہتا نہیں ہونی چاہیے, مگر 3 روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھ کے غائب. پورا رمضان تراویح پڑھے نا, ہر سجدے پر آپ کو 1500 نیکیاں مل رہی ہیں. پھر کیسے آپ کا جناب آپ سجدہ ادا کرنے کو جی چاہتا ہے. مزہ تو یہ ہے نماز پڑھیں یار, میں رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھوں, میں اوابین بھی پڑھوں, میں اشراق چاش بھی پڑھوں. لیکن ایسا نہیں ہے. لوگ تراویح پہلے 4-5 دن رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہوتے لوگ, اس کے بعد ہم نے دیکھا آہستہ 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 نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آئے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس بار نیت کریں کہ رمضان میں پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ, رمضان میں پورے روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت ہمیں نصیب ہوگی. درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب. بہرحال انشاءاللہ آواز جاری رہی, آپ انتظام کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو انشاءاللہ رمضان میں پریکٹس کریں کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اس میں اللہ نے چاہا تو یہ رمضان پر عبادت کریں گے انشاءاللہ, رمضان کے بعد بھی ذکر الہی میں رہیں گے انشاءاللہ. اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ دوسرا اس کا بس کیا تھا کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہے. اب ہمارا دل کیا مسجد میں لگتا ہے؟